شیطان انسان کے ساتھ ہر قسم کا کھیل کھیلتا ہے۔ انسان جیسے کیسے اعمال کر رہا ہے، برے کر رہا ہے تو اس کو مزید برائیوں پہ ڈالے گا۔ جو اچھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو پہلے تو نماز سے دور رکھے گا، اور نماز کے اگر قریب آ بھی گیا تو پھر اس کے اندر وسوسے ڈالے گا۔ جتنا ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ وہ لڑائی کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو دین سے جو ہے وہ دور رکھے۔ جتنا بڑا سے بڑا علم والا ہوگا اس کو اسی علم کے اندر ہی پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بزرگ صاحب کے بارے میں آتا ہے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے، اور اس درخت کے پاس جو بھی لوگ جاتے ہیں اور جا کر کے سجدے میں لگ جاتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ کسی طریقے سے اس شرک کو روکنا چاہیے۔ سجدہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات کے سامنے، جھکو اسی کے سامنے، اولاد مانگنی ہے، مشکل کشا سمجھنا ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اب اٹھے اور غصے کے اندر جا کر کے اس درخت کو کاٹنا چاہتے تھے، اور چلتے چلتے راستے کے اندر شیطان انسانی شکل کے اندر آیا اور آ کر کے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا کہ ایسا درخت ہے، لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اسی درخت کو ہی کاٹ دیا جائے۔ اس نے کہا بزرگو، آپ کی عبادت کا وقت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، بس آپ اپنی عبادت کرو، آخرت کی فکر کرو، تیاری کرو، اللہ جانے اور جو ہے وہ لوگ جانیں، آپ تو اپنی آخرت کی فکر اور تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کا ذہن بنایا، دماغ بنایا، پھر بھی وہ کہنے لگے نہیں میں تو جاؤں گا اور اس کو ختم ہی کروں گا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ آپ تو ایک ہی کام کریں گے، ایک نیکی ملے گی آپ کو یا 10 نیکی ملے گی، اتنے میں آپ کتنی ساری تسبیحات پڑھ لو گے، اللہ کا ذکر کر لو گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اس درخت کو کاٹوں گا ہی۔ بار بار کہنے کے باوجود اتنی حالت ہو گئی کہ لڑائی ہو گئی، شیطان اور اس بزرگ کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو بزرگوں کے اندر اتنی طاقت تھی اللہ کی طرف سے، ایسی ان کے اندر ہمت تھی کہ شیطان کو اٹھا کر کے نیچے پٹخ دیا اور اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ تو شیطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ جائیں کریں۔ پھر چھوڑا تو پھر اسے روکا بھی آپ نہ جائیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو میں پیسے دے دیتا ہوں، ہر روز کے آپ کو 3 درہم یا 3 دینار، سونے کے دینار ہوتے ہیں، درہم چاندی کے، 3 دینار جو میں آپ کو دے دیا کروں گا، مزے کے ساتھ بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، رزق بھی ملتا رہے گا، کھاتے پیتے بھی رہیں۔ ان کے ذہن میں آیا اچھا یہ بات ٹھیک ہے، اور اس سے پیسے لے لیے، اور ہر 3 دن کے بعد جو ہے وہ ہر روز بلکہ وہ 3 درہم یا 3 دینار پہنچا دیتا تھا۔ چلتے چلتے آخر 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن گزرے، اس کے بعد وہ شیطان نہ آیا۔ اب ان کو پھر غصہ آیا کہ درخت کو کاٹنا چاہیے۔ اب اٹھے غصے کے اندر اور جا کر کے میں درخت کو میں کاٹوں گا۔ پھر وہی راستے میں شیطان ہے، پھر آپ کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں درخت کو آج کاٹ کے ہی رہوں گا۔ کہا درخت کو آپ نہ کاٹیں، کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ آخر وہی بات کرتے کراتے آخر میں پھر لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو اس دفعہ شیطان جو ہے وہ اوپر چڑھ گیا۔ ان بزرگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، پہلے تو میں جیتا تھا اب آپ جیت گئے؟ انہوں نے کہا پہلے آپ کے اندر اللہ کی طرف سے قدرت تھی، ہمت تھی، طاقت تھی، اللہ کی مدد اور نصرت تھی، کیونکہ آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ اب آپ کے دل میں جو ہے وہ پیسے کا کچھ لالچ آ گیا۔ اب آپ تو صرف سمجھ ایسے ہی آ رہا ہے کہ آپ پیسوں کی خاطر ہی جا رہے ہیں، آپ کو غصہ آیا، پیسے ختم ہو گئے، اس وجہ سے آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے اب اللہ کی مدد ختم ہو گئی، کیونکہ آپ دین کے لیے نہیں جا رہے، آپ اپنے مفاد کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر ذہن میں وہی بات ہے کہ ہاں وہی بات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، پھر کوئی انسان کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک انسان کو اللہ نے عزتیں دینی ہے، وہ عطا فرما کے رہیں گے۔ انسان سارے کے سارے مل جائیں اس کو ذلیل کرنے کے لیے، پھر بھی اللہ عزت عطا فرمائے۔ ایک انسان کو اللہ نے ذلیل کرنا ہے تو وہ ذلیل ہو کے رہے گا، چاہے سارے لوگ عزتیں اسے دیں۔ سارا کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں، عزت بھی، ذلت بھی، رزق بھی، صحت بھی، زندگی بھی، موت بھی، مشکل حالات سے بھی اللہ تبارک و تعالی نکال۔ انسان کا یقین ہونا چاہیے،
چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، دل سے مانگے، توجہ سے مانگے، پھر دیکھو انسان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ سے جامع عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔